الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بھی سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذی قعدہ کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ آج 29 تاریخ ہے۔ آنے والے کل یا پرسوں میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اور اس کے بعد قربانی کی وہ عظیم تاریخ ہمارے سامنے ہوگی، وہ مقدس دن ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ کریم اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے، اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، مولا تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کریں۔ پچھلے ہفتے پچھلا جمعہ کو بھی اسی سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور کعبہ شریف اور شہر مکہ کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہسٹری کعبے کی میں بیان کر رہا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اسی گفتگو کو، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر میں ہسٹری آف کعبہ، شہر مکہ کیسے آباد ہوا، کعبہ کس طرح تعمیر کیا گیا اور اس کی عظمت و برکت کیا ہے، انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سچ بولنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک اور پاک سیرت، پاک طبیعت خاتون تھیں، بڑی حسین و جمیل تھیں، خوبصورت تھیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں بتایا کہ حضرت یوسف کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بے پناہ حسین و جمیل تھے۔ حسن یوسف کو آپ لوگوں نے بارہا سنا۔
علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا وہ آپ کی دادی حضرت سارہ کا صدقہ تھا۔ جس طرح حضرت یوسف مردوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت ہوئے، عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت یوسف کی پردادی تھیں، اور جب آپ کا حضرت ابراہیم سے نکاح ہوا تو آپ کو کوئی اولاد اس وقت تک نہیں ہوئی، کافی لمبا عرصہ گزرا، آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم سے حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، کیونکہ ہاجرہ بھی نیک طبیعت، نیک سیرت، پاک باز، حسین و جمیل ہیں اور شریف طبیعت کی مالکہ ہیں، اس لیے آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔ یہ نکاح ہوا تو اس نکاح سے حضرت ہاجرہ کے بطن سے، حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ آپ ملک شام سے چلیں اور ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لے لیں۔ تو حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے اور وہاں پہنچے جہاں آج شہر مکہ آباد ہے، کیونکہ دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل تھا، بیابان تھا، ریگستان تھا، اونچے اونچے پہاڑ تھے، کوئی آبادی دور تک نہیں تھی۔ جہاں آج کعبہ شریف ہے، بیت اللہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک ببول کا درخت تھا۔ ببول کے درخت کے نیچے حضرت ہاجرہ کو آپ نے بٹھایا، واپس پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے سہارے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 1 2 3 بار پوچھنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے صرف اتنا فرمایا نعم، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا اور کہہ کر چلے گئے۔ ایک پوٹلی کھجوروں کی حضرت ہاجرہ کے حوالے کری، ایک مشکیزہ پانی کا جو تھیلا تھا وہ حوالے کیا اور چلے گئے۔ سنسان جگہ ہے، نہ دور تک آدم نہ آدم کی ذات، کسی کا بندے کا پتہ نہیں، بندہ تو دور، بندہ تو کجا، کسی جانور کا نام و نشان نہیں، چرند و پرند کا نام و نشان نہیں۔ ہوا کے تیز جھونکے، گرم ہوا کے تھپیڑے خشک کرنے لگے، اور اس کے بعد چند دنوں میں وہ کھجور کی پوٹلی ختم ہو گئی، وہ جو پانی پینے کا تھا وہ ختم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ بھوک کی شدت اتنی اختیار کر گئی کہ حضرت ہاجرہ کا جو دودھ مبارک تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے، اور پیاس کی شدت میں آپ نے تڑپنا جب شروع کیا تو ماں کا دل مچلا۔ آپ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر دوڑ لگائی، آپ نے صفا پر گئیں، اچک اچک کر دیکھا کہ شاید کوئی دور پانی پلانے والا یا کوئی قافلہ، کوئی انسان نظر آ جائے، پانی کا نام و نشان نظر آ جائے تو میں اپنے بچے کی اور اپنی پیاس بجھا لوں، مگر کوئی پانی کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ آپ نیچے آئیں حضرت اسماعیل کے پاس جو ببول کے درخت کے نیچے لیٹے تھے، پھر دوسری پہاڑی جس کو مروہ کہتے ہیں وہاں دوڑ کر چڑھیں، پھر وہاں پر بھی پاؤں اچک اچک کر پنجوں کے بل آپ نے دیکھا کہ کوئی پانی پلانے والا یا کوئی قافلہ، کوئی سہارا پانی کا نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ اسی طرح صفا اور مروہ کے چکر کاٹتی رہیں۔ جب آپ پہاڑی کے اوپر تھیں تو آپ کو نیچے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی، دوڑ کر نیچے اتری تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ کے حکم سے وہاں پہ آب زمزم جاری تھا، وہاں پر زمزم شریف کا پانی جاری تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اس کو روک دیا، حضرت ہاجرہ نے اس کو روک دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک آپ گفتگو سماعت فرما چکے۔ حضرت ہاجرہ نے اس کنویں کے اس پانی کو روکا جس پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ آب زمزم
جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی آب زمزم یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ صرف پیاسے نہیں تھے، پیاسی کے ساتھ ان کو بھوک کی بھی شدت تھی۔ کئی دن ہو چکے تھے، فاقے پر دن گزر رہے تھے، پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آب زمزم کے اندر وہ خاصیت پیدا کر دی کہ جو بھوک کو بھی مٹاتا ہے اور پیاس کو بھی مٹاتا ہے۔ اگر کوئی پیاسا پی لے تو اس کی پیاس کو دور کر دیتا ہے، کوئی بھوکا پی لے تو اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ یہ خاصیت دوسرے کسی پانی کو نصیب نہیں ہے، یہ صرف آب زمزم کو حاصل ہے کہ اگر اس کو پیاسا پیے تو اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھوکا پی لے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دن گزرے، وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، وہ آئے جنہیں بنی جرہم کہا جاتا ہے، وہ قافلہ آیا، حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں پر رہنے لگا۔ وہاں پر دن گزارے، حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا۔ حضرت اسماعیل کا نکاح اسی قبیلے کا ایک گھر تھا جس کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا۔ حضرت اسماعیل نے نکاح فرمایا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ملک شام میں اپنی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پہلے حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروایا، اور اس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت سارہ بھی ماں بن گئی، اور آپ کو ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے کہنے لگے کہ بہت دن ہو گئے، بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، اسماعیل کو دیکھنے کی طبیعت ہو رہی ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم ملک شام سے چلے اور مکہ جہاں آج آباد ہے یہاں پہنچے، کافی لمبا سفر طے کر کے آئے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ اللہ کا حکم ایسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، شکار کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اسماعیل شکار پر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کیا بتاؤں کیسی زندگی گزر رہی ہے، بڑی بیکار زندگی ہے، بڑی تنگ دستی کی زندگی ہے، گوشت کھا کر شکار کا طبیعت خراب رہنے لگی ہے، بیمار رہنے لگے ہیں، پریشانی والی زندگی ہے، بڑی تکلیفوں کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی بری زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اسماعیل آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ تمہارے دروازے کی، تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی واپس لوٹ گئے۔ حضرت اسماعیل جب شکار سے واپس آئے تو گھر کو، ہواؤں کو معطر پایا، خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا، انوار الہی کی تجلیات سے گھر منور تھا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی آیا تھا، کوئی میرے غیر موجودگی میں میرے پیچھے کوئی آیا تھا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی کہنے لگی ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ کچھ پیغام دیا انہوں نے، کچھ کہا ہاں آئے اور آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس گھر کو تبدیل کر دو، گھر کا دروازہ، گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے، اور وہ مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم نیک نہیں ہو، تمہیں فوراً طلاق دے کر اپنے باپ کے گھر بھیج دوں، تمہیں طلاق دینے کا حکم دے کر گئے ہیں۔ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، چاہیں کتنا بھی ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں، عموماً یہ عادت ہوتی ہے عورتوں کی، اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں، آپ کتنا بھی ان کے ساتھ پورے سال آپ انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں، مگر ذرا سی کمی پر وہ فوراً ناشکری اپنی زبان پر لاتی ہیں اور فوراً کہتی ہیں کہ بھائی کہ اس نے تو میری زندگی خراب کر دی،
بولے جب سے اس سے شادی ہوئی ہے عیش کی زندگی اپنے باپ کے گھر پہ گزار رہی تھی، جب سے اس کے پلے پڑی ہوں زندگی جینا حرام کر دیا ہے، زندگی جہنم بنا دی۔ عورتوں کی خاصیت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ تو حضور نے فرمایا کفر کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ کفر اللہ سے کریں، اللہ سے کفر کرنے کی وجہ سے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اپنے شوہروں سے کفر کرنے کی وجہ سے، اپنے شوہر سے کفر کرنے کی وجہ سے، شوہر کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ شوہر کتنی بھی اچھی نعمتیں کھلا دے، کتنا بھی خیال رکھ لے، کتنی بھی اچھی فرمائشیں پوری کر دے، مگر ذرا سی کمی ہو جائے تو فوراً ناشکری کے کلمات زبان پر لے کے آتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی اس نے تو میری زندگی عذاب بنا دی، اس نے تو زندگی جہنم کر دی، میری جینا دوبر کر دیا، اس کے پلے جب سے پڑی ہوں کوئی خوشی نہیں دیکھی، اپنے ارمانوں کو گھوٹ گھوٹ کر، اپنے ارمانوں کا گلا گھوٹ کر زندگی گزار رہی ہوں۔ عورتوں کی خاصیت ہوتی ہے الا ماشاءاللہ، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، عموماً یہ بات عورتوں میں پائی جاتی ہے، مگر کچھ نیک صفت بھی ہوتی ہیں، نیک طبیعت بھی ہوتی ہیں، جو اللہ کی شاکرہ ہوتی ہیں، اللہ پر یقین کرتی ہیں، توکل رکھتی ہیں۔ وہی اللہ کی توکل بندی حضرت اسماعیل کے نکاح میں پھر آئی، دوسری عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا، اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام سے چلے حضرت اسماعیل سے کہ بیٹے سے ملاقات کی جائے، کیونکہ ملاقات پہلے سفر میں ملاقات ہوئی نہیں تھی، تو ایک تمنا تھی، خواہش تھی کہ بھائی اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو دیکھے ہوئے کافی دن گزر گئے، کافی وقت ہو گیا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر آؤں۔ پھر حضرت سارہ سے کہہ کر آپ ملک شام سے مکے کی طرف آئے۔ اس بار جو پہنچے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، گھر پر موجود نہیں تھے، شکار پر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دروازے پہ باہر دستک دی، آواز دی، ان کی اہلیہ نکلی، کہا پوچھا کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی وہ شکار پر گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بھائی اسماعیل اور تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ شاکرہ اور صابرہ عورت، نیک طبیعت عورت کہنے لگی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بے پناہ شکر ہے، احسان ہے پروردگار عالم کا، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، بڑے آرام و سکون سے زندگی گزر رہی ہے۔ جس کھانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ہمیں وہ کھانا صبح و شام میسر ہو رہا ہے، بڑے عمدہ قسم کے گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی سکون اور زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی انہوں نے حضرت ابراہیم کو پینے کے لیے پانی پیش کیا، اس کے بعد گوشت کچھ جو گھر میں موجود تھا وہ آپ کو کھانے کے لیے دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو کھایا اور کھانے کے بعد کہا کہ جب اسماعیل گھر پر آئیں تو اسماعیل سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ جب آپ چلے گئے حضرت اسماعیل شکار سے لوٹے، پھر گھر کو بڑا معطر اور بڑا منور پایا، ہر طرف فضاؤں میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ خوشبو جو فضاؤں میں پھیلی ہوئی تھی، جب حضرت اسماعیل نے اس کو محسوس کیا تو اپنی بیوی اپنی اہلیہ سے فرمایا کوئی آیا تھا میرے پیٹھ پیچھے گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی ایک بڑی خوبصورت شکل کے، بڑی نورانی صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، بڑی پاک سیرت تھی، بڑے چہرے واچے حسین خوبصورت چہرے والے بزرگ تشریف لائے تھے۔ کہا کچھ کہہ کے گھر؟ کہا ہاں سلام کہا ہے آپ کو، اور کہا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے وہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے جنہوں نے سلام کہا ہے، اور وہ مجھے اس بات کی بشارت دے کے گئے ہیں، یہ خبر دے کے گئے ہیں کہ تم نیک ہو، نیک سیرت ہو، اور تمہاری حفاظت کروں اور تمہیں اپنے گھر سے جانے نہ دوں اور تمہیں اپنے نکاح میں ہمیشہ رکھوں۔ حضرت ابراہیم 2 بار تشریف لائے مگر حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی۔ اللہ کے حکم سے پھر تیسری بار
حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے چلے، ملک شام سے چلے حضرت اسماعیل سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل سے ملاقات کے لیے جب آئے تو اس بار حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں مکہ، جہاں پہ بیت اللہ ہے، اس کے قریب ہی ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تیر کی نوک بڑھا رہے تھے، تیر کی نوک کو سیدھا کر رہے تھے۔ جب باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، سالوں ہو گئے تھے، ایک عرصہ دراز سے جب سے چھوڑ کے گئے تھے تب سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، ایک لمبا عرصہ گزرا تھا، دونوں باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک سالوں کے بعد جب باپ بیٹے ملے ہیں تو فرط مسرت سے، خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، گلے مل گئے اور زاروں قطار رونے لگے، دونوں رونے لگے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، دوبارہ سے بیت اللہ کو بنایا جائے، اس کی تعمیر کی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو اس حکم پر کام کیجئے، آگے بڑھئے۔ اب مجبوری، یہ پریشانی یہ تھی کہ کعبہ، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا تو پانی کی وجہ سے تمام کعبے کی جو بنیادیں تھی، دیواریں تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، اس کے جو آثار تھے، جو نشان تھے، وہ بھی مٹ چکے تھے۔ اب کعبہ کیسے بنایا جائے؟ اسی جگہ پر جہاں کعبہ پہلے تھا، اسی جگہ پر کعبہ کیسے تعمیر کیا جائے، یہ پریشانی تھی۔ تو اللہ نے اس پریشانی کو بھی دور فرما دیا۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس نے سایہ کر دیا، اور حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ جہاں پر بادل کے ٹکڑے کا سایہ ہے، اس کے چاروں طرف باؤنڈری، چوہدی، نشان لگا دو، اسی سے بنیاد کعبہ کھڑی کر دو، یہی اصل کعبہ ہے، یہی کعبے کی عمارت ہے۔ تو جہاں جہاں اس بادل کا سایہ تھا، اس کے نیچے نیچے حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے اس کی بنیادیں کھودی، بنیادیں ظاہر ہوئیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر لا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، ان پتھروں کو جوڑ رہے ہیں، ان اینٹوں کو جوڑ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ان پتھروں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک اللہ کا مقدس رسول اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر کر رہا ہے، دوسرا مقدس پیغمبر اپنے ہاتھوں سے پتھر لا لا کر دے رہا ہے۔ کعبے کی دیواریں اٹھتی گئیں، پھر کچھ وقت کے بعد کعبے کی دیواریں بلند ہو گئیں، جہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا۔ تو جب کوئی بھی دیوار یا کوئی کام ہو اور ہاتھ نہ پہنچے تو مستری جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پاڑ باندھتے ہیں، پاڑ باندھی جاتی ہے تاکہ کام آسانی سے ہو جائے، ہاتھ ہمارا اوپر تک پہنچے، ہاتھ ہمارا صحیح، ہاتھ ہمارا آسانی سے وہاں تک پہنچ جائے۔ جیسے جیسے دیوار اٹھتی ہے پھر پاڑ کھولتے ہیں، پھر اونچی کرتے ہیں، پھر پاڑ کھولتے ہیں، پھر اونچی کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے کام آگے بڑھتا ہے، بلڈنگ اوپر جاتی ہے، پاڑ کو بھی آپ دوبارہ کھولتے ہیں، اوپر کرتے ہیں۔ اب یہاں کعبے کی دیوار اوپر جانے لگی، بناتے بناتے کعبے کی دیوار اتنی اوپر ہو گئی جہاں حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اب پاڑ کی ضرورت ہے۔ حضرت اسماعیل سے کہا گیا بھئی پاڑ کا انتظام کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ایک پتھر کو لے کر آئے، اس پتھر کو لا کر کعبے کے سامنے رکھا، حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی شان یہ تھی، اللہ کا کرم یہ تھا کہ جیسے جیسے کعبہ بلند ہوتا جاتا وہ پتھر بھی اوپر بلند ہوتا جاتا۔ جب حضرت ابراہیم ارادہ کرتے نیچے آنے کا، وہ پتھر بھی نیچے آنے لگا، جب اوپر کا ارادہ کرتے پتھر بھی اوپر جاتا رہتا، اور اللہ نے اس پتھر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے کعبے کے حج کرنے والو، اے کعبہ کا چکر لگانے والو، اگر چاہتے ہو تمہارا حج قبول ہو جائے تو میرے محبوب ابراہیم کے قدم جس پتھر پہ پڑے ہیں اس کو اپنا قبلہ بنا لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے۔ اچھا، وہ پتھر اللہ کے حکم سے
جب جیسے جیسے ضرورت ہوتی کعبے کی تعمیر آگے بڑھتی وہ پتھر بھی اوپر ہو جاتا، جب نیچے جھکتے حضرت ابراہیم ارادہ کرتے پتھر وہ چھوٹا ہو جاتا، نیچے ہو جاتا۔ آج ہم لفٹ سے بھی یہ کام کرتے ہیں، لفٹ کے ذریعے بھی ہم اوپر نیچے کرتے ہیں، بھائی 50 منزل 100 منزل ہے نا، جو 100 تلہ بلڈنگیں ہیں، 20 تلہ 50 تلہ، ایک سوئچ دبایا اوپر پہنچ گئے، نیچے گراؤنڈ فلور کا سوئچ دبایا نیچے آ گئے، ہے نا، یہ ہوتا نہیں، سوئچ کے ذریعے ہم اوپر نیچے تو ہم بھی جا رہے ہیں، مگر نبی کا اعزاز یہ ہے کہ ہم اس لفٹ کے محتاج ہیں، اور وہ لفٹ کرنٹ کی محتاج ہے۔ لفٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہو یا نیچے سے اوپر جا رہی ہو، بیچ میں بجلی گل ہو جائے، لائٹ بھاگ جائے تو بیچارہ نہ زمین کا رہتا نہ آسمان کا، جان حلق میں ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں لفٹ کھلے گی بھی یا باہر نکلوں گا بھی یا نہیں۔ لفٹ اوپر نیچے تو کر رہی مگر وہ بجلی کی محتاج ہے، وہ کرنٹ کی محتاج ہے، وہ ارادے کی نہیں، وہ پاور کی محتاج ہے جس کو اس کو اوپر نیچے کر سکے۔ مگر یہ حضرت ابراہیم کی لفٹ تھی جو ان کے ارادے پہ کام کر رہی تھی، یہ حضرت ابراہیم کی لفٹ تھی جو ارادے پر، جو ارادہ فرماتے، اگر ارادہ فرماتے اوپر جانے کا اوپر چلی جاتی، ارادہ فرماتے نیچے آنے کا نیچے آ جاتی۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی، کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب یہاں پر ایک اپنا عزت والا رسول بھیج دے جو اس کعبے کو آباد کر دے۔ میرے سرکار فرماتے جانتے ہو وہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے باپ نے مانگی تھی، ھذا دعاء نبیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں اور اس زمین پر مبعوث فرمایا، اور وہ عزت والا رسول میں ہی ہوں جس کی وجہ سے کعبے کی عظمت سلامت ہے۔ اللہ نے میرے پیارے نبی کو اس جگہ پر جلوہ افروز فرمایا۔ اور اوائل اسلام میں کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب دین کی تبلیغ کا کام ہوا، بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، وقت کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، اجازت بالکل نہیں دیتا، بہت سارے معاملات بیچ میں ہوئے۔ المختصر آج ہم قبلے کی طرف، اسی کعبے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اوائل اسلام میں، شروع اسلام میں ہم بیت المقدس کی طرف، حکم یہ تھا کہ بیت المقدس جو فلسطین کے اندر موجود ہے اس کی طرف حکم تھا نماز پڑھنے کا۔